اچھا، تو آج کل دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ واقعی بہت تیز ہیں۔ جی بالکل، خاص طور پر یہ جو طاقت کا توازن ہے لگتا ہے کافی بدل رہا ہے۔ صحیح کہا، اور آج ہم اسی پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے، خاص طور پر امریکہ اور چین کے بیچ جو ایک کشمکش سی چل رہی ہے۔ جی ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا تجزیہ ہے جس میں یہ سب باتیں ہیں، تو کوشش یہ ہے کہ اس میں سے اہم چیزیں نکالیں اور سمجھیں کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، تو دیکھیں سب سے نمایاں تبدیلی تو معاشی میدان میں نظر آتی ہے۔ اچھا؟ جی، اگر آپ 2001 کو دیکھیں تو چین کی معیشت پوری دنیا کی معیشت کا صرف آپ کہیں 4% تھی۔ امریکہ کا حصہ تھا 31%۔ اوہ، بہت بڑا فرق۔ بہت بڑا، لیکن اب جو اندازے ہیں 2025 تک کے، چین پہنچ رہا ہے 17% پر، وہ اور امریکہ وہ کم ہو کر 26% پر آ رہا ہے۔ 17%، یہ تو مطلب عالمی معیشت کا نقشہ ہی بدل رہا ہے۔ بالکل، یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ پوری ساخت بدل رہی ہے۔ اور ایک چیز میں نے سنی تھی، یہ قوت خرید یعنی پرچیزنگ پاور پیرٹی، اس کے لحاظ سے تو کہانی اور بھی مختلف ہے۔ جی جی، پی 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 کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسی چیزیں خریدنے کے لیے آپ کو مختلف ملکوں میں کتنے پیسے چاہیے۔ ٹھیک۔ تو اس پیمانے پر چین کی معیشت جو تقریباً $37 ٹریلین بنتی ہے، وہ امریکہ کی معیشت یعنی کوئی $25 ٹریلین اس سے پہلے ہی بڑی ہو چکی ہے۔ اچھا، تو ڈالر ویلیو سے زیادہ اصل وزن وہاں ہے۔ مثال کے طور پر؟ یوں سمجھیں کہ جیسے شنگھائی میں رہنا نیو یارک کے مقابلے میں کافی سستا ہے، تو آپ کے پیسے کی قیمت وہاں زیادہ ہے۔ یہ اصل معاشی طاقت دکھاتا ہے۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ اور پھر مینوفیکچرنگ یعنی چیزیں بنانے میں وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہاں تو جیسے انقلاب آ گیا ہے۔ چین اب دنیا کی تقریباً 35% چیزیں بنا رہا ہے۔ 35%؟ جی، جبکہ امریکہ کا حصہ صرف 14% رہ گیا ہے۔ یہ پچھلے 20-30 سالوں میں ایک بہت بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی فیکٹریاں اب زیادہ تر چین میں ہیں؟ بالکل، اور یہ صرف فیکٹریوں کی بات نہیں، یہ سپلائی چینز، ٹیکنالوجی، ان سب چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ صنعتی طاقت جو ہے وہ اکثر فوجی طاقت میں بدل جاتی ہے۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان کی جو وسیع شہری صنعتی صلاحیت تھی، انہوں نے اسے کتنی تیزی سے فوجی پیداوار میں بدل دیا تھا۔ صحیح۔ آج ویسی ہی بلکہ اس سے بھی بڑی صنعتی صلاحیت چین کے پاس ہے۔ تو یہ ایک آپ کہیں پوٹینشل طاقت ہے جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا آج یہ صنعتی برتری فوجی برتری میں بدل چکی ہے؟ اگر ہم فوجی ساز و سامان کا موازنہ کریں، امریکہ کے پاس تو اب بھی طیارے زیادہ ہیں، سنا ہے؟ جی، تعداد میں امریکہ آگے ہے۔ تقریباً 13,000 طیارے ان کے پاس ہے۔ چین کے پاس کوئی 4,300 کے قریب ہیں، اور ٹیکنالوجی میں بھی شاید امریکہ کو کچھ برتری حاصل ہو۔ تو پھر فکر کی کیا بات ہے؟ بات رفتار کی ہے۔ چین اپنی افواج کو بہت تیزی سے جدید بنا رہا ہے۔ وہ نئے ہتھیار بنا رہے ہیں، جیسے ان کے J-10C طیارے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی کا فرق ہے نا، وہ کم ہو رہا ہے، اور جس رفتار سے وہ یہ کر رہے ہیں وہ اہم ہے۔ اور دنیا میں ان دونوں کا کردار، ان کا طریقہ کار، وہ بھی کافی مختلف لگتا ہے۔ جی بالکل۔ امریکہ کا انحصار دنیا بھر میں پھیلے فوجی اڈوں پر نظر آتا ہے۔ تقریباً 800 اڈے ہیں شاید، اور طاقت کا استعمال؟ جی، ان کا ماڈل زیادہ تر ہارڈ پاور پر مبنی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ چین کی تاریخ دیکھیں تو دوسرے ممالک پر براہ راست فوجی قبضہ، اس کی مثالیں بہت کم ہیں۔ تو پھر ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا زور زیادہ تر معاشی اثر و رسوخ پر ہے، سرمایہ کاری پر، بیلٹ اینڈ روڈ جیسے بڑے منصوبوں پر ہے۔ یہ بیلٹ اینڈ روڈ، یہ وہی ہے نا جو انفراسٹرکچر کے ذریعے ممالک کو جوڑ رہا ہے؟ جی بالکل، ایشیا، افریقہ، یورپ تک تجارتی راستے بنانا، بندرگاہیں، سڑکیں، ریلوے۔ ان کا افریقہ میں صرف ایک فوجی اڈا ہے، تو وہ سافٹ پاور اور معاشی ذرائع زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید امریکہ کی کوشش ہے کہ چین کو کسی طرح اشتعال دلا کر کسی تنازع میں الجھایا جائے، جیسے ماضی میں دوسرے حریفوں کے ساتھ کیا گیا۔ یہ ایک تھیوری ہے، اور اس میں تائیوان کا ذکر آتا ہے۔ تائیوان، ہاں، چین اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ جی، لیکن وہ طاقت کے استعمال سے گریز کرتے رہے ہیں۔ ہانگ کانگ کی مثال نے 100 سال انتظار کیا۔ صدر شی جن پنگ نے بھی اپنے مشن کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب اکثر
پرامن الحاق لیا جاتا ہے۔ لیکن امریکہ میں کچھ حلقے شاید جنگ چاہتے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ میں کچھ پالیسی ساز سمجھتے ہیں کہ چین کو روکنے کے لیے ابھی جب امریکہ کو فوجی برتری حاصل ہے، تائیوان پر تنازع چھیڑنا بہتر ہوگا۔ یہ خطرناک سوچ ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ برکس ممالک کا جو گروپ ہے، برازیل، روس، بھارت، چین، جنوبی افریقہ، اس کا کیا کردار ہے؟ اور ڈالر کے مقابلے میں نئی کرنسی کی باتیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ برکس کا مضبوط ہونا اور ڈالر پر انحصار کم کرنے کی کوششیں، یہ عالمی مالیاتی نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے بھی اس پر تشویش ظاہر کی تھی کہ یہ ڈالر کو کمزور کر دے گا۔ جی، تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا جو عالمی اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، اسی وجہ سے وہ چین اور روس کے خلاف زیادہ سخت پالیسی اپنا رہا ہو۔ جبکہ چین وہ کیا کر رہا ہے؟ چین بظاہر براہ راست تصادم سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی معیشت پر توجہ دے رہا ہے۔ ان کا دفاعی بجٹ بھی دیکھیں تو جی ڈی پی کا تقریباً 1.75% ہے۔ امریکہ کا 3.5 سے 4% تک جاتا ہے۔ تو وہ محتاط ہیں؟ لگتا تو یہی ہے۔ ابھی حال ہی میں اسٹیو بینن نے ایک بات کہی تھی کہ لوگ تیسری عالمی جنگ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یوکرین، مشرق وسطیٰ، یہ سب دیکھتے ہوئے شاید وہ شروع ہو چکی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک بہت سنجیدہ نکتہ ہے۔ مطلب کیا ایک بڑی عالمی جنگ چھوٹے چھوٹے علاقائی تنازعات کی شکل میں لڑی جا رہی ہے؟ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا واضح طور پر ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ معاشی اور صنعتی طاقت وہ مشرق کی طرف، خاص طور پر چین کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور امریکہ اپنا غلبہ قائم رکھنے کے لیے اپنے روایتی طریقے یعنی فوجی اور سیاسی دباؤ استعمال کر رہا ہے، جبکہ چین زیادہ تر معاشی اور سفارتی ذرائع سے اپنا اثر بڑھا رہا ہے۔ یہ دو مختلف ماڈل ٹکرا رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مستقبل کا جو عالمی نظام بنے گا، کیا وہ طاقت، فوجی مسابقت اور تصادم کی بنیاد پر بنے گا، یا پھر کیا معاشی تعاون، ایک دوسرے پر انحصار اور پرامن بقائے باہمی جیسے اصول غالب آئیں گے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی، اور اسی سوال کا جواب آنے والا وقت